السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف کی تفسیر کے ضمن میں اب ہم آیا 67 اور 68 تک پہنچ گئے ہیں۔ آیا 67 میں حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹوں کو اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بنیامین کو بھی ساتھ لے جاؤ، تو ساتھ کچھ احکامات بھی دیتے ہیں۔ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، کہ اے میرے بیٹوں دیکھو، ایک دروازے سے تم سب کے سب داخل نہ ہو جانا، بلکہ ایسا کرنا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم کو اللہ کی تقدیر سے بالکل بچا نہیں سکتا، حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، میں تو اسی پر توکل کیا ہے، اور توکل کرنے والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ اور جب وہ وہاں سے داخل ہوئے، جہاں سے داخل ہونے کا ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا، اور وہ اللہ کی تقدیر سے بالکل بچا نہیں سکتے تھے، مگر وہ یعقوب کے دل کی ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر لی۔ بے شک وہ صاحب علم تھے، کیونکہ ہم نے ان کو علم عطا کیا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو سورہ یوسف کی یہ دو آیات ہیں، آیا 67 اور 68۔ اب اس کے اندر جو نکات آتے ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں۔ جو سب سے اہم نکتہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ایک ساتھ ایک دروازے سے داخل ہونے کا اس لیے نہیں کہا، کیونکہ پہلے تو یہ تھا نا کہ جب وہ فرسٹ ٹائم گئے تھے تو کوئی جانتا نہیں تھا ان کو کہ سب ایک گھر کے لوگ ہیں، اتنے سارے بیٹے۔ اب جب بات مشہور ہو گئی کہ ایسے بھی کچھ لوگ آئے ہیں جو ایک ہی گھر سے آئے ہیں، اور 10 بیٹے آئے ہیں، اور 10 کے علاوہ اور بھی بیٹے ہیں، تو اب یعقوب علیہ السلام کو یہ ہوا کہ کہیں انہیں نظر نہ لگ جائے، اس لیے کہا کہ جب داخل ہو تو الگ الگ دروازوں سے شہر میں داخل ہونا، پھر آگے جا کے مل جانا کہ کہیں کسی کی تمہیں نظر نہ لگ جائے، اتنے بڑے جتھے اور جماعت کو دیکھ کے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ 10 بیٹے بہت خوبصورت بھی تھے اور بہت باکمال بھی تھے، اور مصر کے 4 دروازے تھے۔ جب 10 بیٹے مصر روانہ ہونے لگے تو یعقوب علیہ السلام کو یہ خدشہ ہوا کہ اگر 10 کے 10 ایک دروازے سے داخل ہوئے تو ان پر دیکھنے والوں کی نظر لگ جائے گی، تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اے میرے بیٹوں، تم سب ایک دروازے سے مت داخل ہونا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ اور نظر لگنے کے متعلق تو احادیث مبارکہ کثرت سے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر برحق ہے، اور آپ نے گھورنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح البخاری کے ساتھ ساتھ یہ صحیح مسلم میں بھی روایت آتی ہے، متفق علیہ روایت ہے، بخاری کی 5740 اور مسلم کی 2187، اور سنن ابی داؤد میں، سنن ترمذی میں، مسند امام احمد میں، مسند البزار میں، مسند ابو یعلا میں، امام طبرانی کی المعجم الکبیر میں، کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نظر بد کے دم کرانے کا حکم دیا، اور یہ بھی متفق علیہ روایت بخاری اور مسلم میں آتی ہے۔ بخاری میں حدیث 5738 اور مسلم میں 2195، اور سنن الکبریٰ میں امام نسائی بھی لاتے ہیں، سنن ابن ماجہ میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، مسند امام احمد میں، صحیح ابن حبان میں، سنن الکبریٰ جو امام بیہقی کی ہے، شرح السنہ امام حاکم کی المستدرک، کئی کتب میں آتی ہے۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں ایک بچی کو دیکھا حضور نے کہ جس کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہو رہا تھا، یعنی اس کا رنگ سرخی مائل سیاہ تھا یا زرد تھا، بہرحال اس کے چہرے کا رنگ اصل رنگ کے خلاف تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس پر دم کراؤ، کیونکہ اس پر نظر لگی ہوئی ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں بھی آتی ہے، متفق علیہ روایت ہے یہ۔ اچھا، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو دم کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق یہ بھی دم کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ میں تم کو شیطان، ہر زہریلے کیڑے اور نظر لگنے والی آنکھ سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3371، سنن ترمذی میں حدیث 2060، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند امام احمد، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، ان کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جعفر کی اولاد پر نظر بہت جلد لگ جاتی ہے، تو کیا میں اس پر دم کرایا کروں؟ یاد رکھیں حضرت اسماء بنت امیس حضرت جعفر طیار جو حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں، جو حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے، پھر واپس مدینہ آئے تھے اور پھر شہید ہو گئے تھے، تو
ان کی بیوی ہیں حضرت اسماء بنت امیس. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت اسماء بنت امیس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی ہیں، اور پھر اس سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے، اور اس کے بعد یہ پھر ان کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا. یہ آپ کو تھوڑا سا کانٹیکس دے رہا ہوں. تو بہرحال حضرت اسماء بنت امیس جو جعفر طیار کی زوجہ ہیں، وہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تو کیا میں اس پہ دم کرایا کروں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کر سکتی ہے تو نظر جو ہے وہ تقدیر پر سبقت کر سکتی ہے. اور سنن ترمذی میں آتی ہے حدیث 2059. اسی طرح مسند الحمیدی میں بھی آتی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں، مسند امام احمد میں، سنن ابن ماجہ میں، شرح السنہ میں. اسی طرح ابو امامہ بن سہل بن حنیف بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ سہل ابن حنیف نے مدینے کی ایک وادی ہے خرار، اس پہ غسل کیا اور انہوں نے اپنا جبہ اتارا، اور عامر بن ربیعہ نے ان کو دیکھ رہے تھے. وہ تو سہل گورے رنگ کے تھے، بہت خوبصورت شخص تھے. تو عامر بن ربیعہ نے انہیں دیکھ کر کہا کہ اتنے گورے رنگ کا اتنا خوبصورت شخص میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا. تو سہل کو اسی وقت بخار چڑھ گیا. پھر ایک شخص نے حضور کے پاس جا کر بتایا کہ سہل کو بہت تیز بخار چڑھ گیا اور وہ آپ کے ساتھ جا نہیں سکتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سہل کے پاس تشریف لے گئے، اور سہل نے بتایا کہ اس طرح مجھے عامر نے نظر بھر کر دیکھا تھا، پھر مجھے بخار چڑھ گیا. آپ نے عامر سے فرمایا تم کیوں اپنے بھائی کو قتل کرتے ہو، اور تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تبارک اللہ احسن الخالقین اللہم بارک فی. تو جب دیکھنے والا کسی اچھی چیز کو دیکھے نا تو یہ کہے تو پھر نظر نہیں لگتی کہ کیا تبارک اللہ احسن الخالقین اللہم بارک فی. تو پھر اس کے بعد تم اس کے لیے وضو کرو، کیونکہ بے شک نظر کا لگنا برحق ہے. تو عامر نے ان کے لیے وضو کیا، پھر وہ بالکل تندرست ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے. تو سنن ابن ماجہ میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، اور گھٹنوں کو اور ازار کے اندر جسم کا حصہ دھو. پھر آپ نے ان کو یہ حکم دیا کہ یہ جو غسل والا پانی ہے نا، جو تم اس کو جمع جو بہا ہے نا، اس کو جمع بھی کروایا، اور کہا کہ یہ جو پانی ہے اس کو سہل کے اوپر بہاؤ. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر سہل کو شفا دی. موطا امام مالک میں بھی حدیث آتی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے، سنن الکبریٰ میں بھی آتی ہے، اسی طرح مسند امام احمد میں بھی آتی ہے. تو ان احادیث میں یہ تصریح تو ہے کہ نظر کا لگنا برحق ہے، اور نظر کبھی انسان کو قتل بھی کر دیتی ہے. جیسا کہ موطا کی اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک بھی ہے تم اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتے ہو. تو اس پر تمام امت کے علماء کا اجماع ہے، اور یہی اہل سنت کا مذہب ہے. ہاں، بعض بدعتی فرقوں نے نظر لگنے کا انکار کیا ہے، لیکن احادیث صحیحہ، امت کا اجماع اور مشاہدہ ان کے انکار کو رد کرتا ہے. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو نظر لگنے کی وجہ سے اپنی جان کھو بیٹھے. تاہم نظر کا لگنا یا نہ لگنا اللہ کی مشیت اور اس کے اذن پر موقوف ہے. یاد رکھنا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. وہ اللہ کے اذن کے بغیر اس جادو سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے. اور اسمعی کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کی نظر بہت لگتی تھی. اس نے سنا کہ ایک گائے بہت زیادہ دودھ دیتی ہے، اس کو یہ بہت اچھا لگا. اس نے پوچھا وہ کون سی گائے ہے؟ لوگوں نے کوئی اور گائے بتائی اور اس کو مخفی رکھا جو اصل گائے تھی. لیکن ہوا یہ کہ وہ دونوں گائیں مر گئیں. تو اسمعی نے کہا میں نے اس شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب مجھے کوئی چیز اچھی لگتی ہے اور میں اس کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں سے ایک قسم کی حرارت خارج ہوتی. ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جب اس کو کوئی چیز اچھی لگے تو وہ کیا کہے؟ وہ یہ کہے کہ تبارک اللہ احسن الخالقین اللہم بارک فیہ. مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ برکت والا ہے، جو سب سے حسین پیدا کرنے والا ہے. اے اللہ اس چیز میں برکت دے. عربی نہیں آتی تو اردو میں بھی کہہ دیا کرو، کیونکہ سمجھ آئی بات؟ بعض لوگ اس چکر میں بیٹھے رہتے ہیں کہ عربی نہیں آتی اس لیے کہیں گے نہیں. تم اردو میں کہہ دو جب تک عربی نہیں آتی تمہیں. عربی میں سیکھ لو، تبارک اللہ احسن الخالقین اللہم بارک فیہ. اللہم بارک فیہ ہے آخر میں، اللہم بارک فیہ. اے اللہ اس چیز میں برکت دے. اور اگر تمہیں یہ نہیں یاد ہو رہی تو تم اردو میں کہہ لیا کرو کہ اللہ تیری ذات برکت والی ہے، تو ہر شے کو بڑی کتنی خوش نمائی سے پیدا فرماتا ہے، اس میں حسن ڈالتا ہے. اے اللہ اس چیز میں برکت دے.
اور جب کوئی شخص کسی چیز کو دیکھ کر یہ کہے گا تو پھر اس کی نظر نہیں لگے گی، جیسا کہ حضور نے عامر بن ربیعہ کو ارشاد فرمایا. اور جس شخص نے یہ کلمات نہیں کہے اور اس کی نظر لگ گئی تو اس کو غسل کرنے کا حکم دیا جائے، اور اگر وہ غسل نہ کرے تو اس کو غسل کرنے پر مجبور کیا جائے، فقہا کہتے ہیں. کیونکہ حضور کا امر جو ہے وہ وجوب کے لیے، خصوصاً اس صورت میں کہ جب اس شخص کی ہلاکت کا خطرہ ہو جس پر اس کی نظر لگی ہے. اور کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کو نفع سے روکنا اور اس کو ضرر پہنچانا یہ جائز نہیں ہے. اور غسل کے بعد اس شخص کا جو پانی ہو اس کے جسم سے جو ٹچ ہوا ہو وہ دوسرے شخص پر بہا دیا جائے جس کو نظر لگی ہے. تو جس شخص کا نظر لگنا مشہور ہو نا، اس کو لوگوں کے پاس جانے سے روک دیا جائے تاکہ لوگوں کو اس سے تکلیف نہ ہو. اور بعض علماء نے کہا کہ قاضی یا حاکم کو چاہیے کہ ایسے شخص کے اوپر پابندی لگائے، گھر میں بند کر دے. اگر وہ تندرست ہو تو سرکاری طور پر اسے رزق مہیا کیا جائے اور لوگوں کو اس کی اذیت سے بچایا جائے. اور ایک قول یہ بھی آتا ہے، بعض فقہا کہتے ہیں ایسے شخص کو شہر بدر کر دیا جائے، لیکن موطا امام مالک کے حوالے سے جو حدیث بیان کی گئی ہے وہ ان اقوال کو مسترد کرتی ہے، کیونکہ حضور نے عامر بن ربیعہ کو گھر بند بھی نہیں کیا، شہر بدر بھی نہیں کیا، بلکہ کبھی کسی نیک آدمی کو بھی نظر لگ جاتی ہے. اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں، اور نہ ہی اس کی وجہ سے کسی کو فاسق کہا جا سکتا ہے. اور بعض احادیث میں نظر لگ جانے کے بعد دم کرانے کا ارشاد ہے، اور بعض احادیث میں جس کی نظر لگی ہے اس کو غسل کرا کے اس کے غسالے کو اس پر ڈالنے کا حکم ہے جس پر نظر لگی ہے. تو اب ان میں تطبیق کیسے ہوگی؟ وہ اس طرح ہے کہ اگر یہ معلوم نہ ہو کہ کس کی نظر لگی ہے تو دم کرایا جائے. دم کے کلمات حدیث میں موجود ہیں. اور اگر یہ معلوم ہو کہ فلاں شخص کی نظر لگی ہے تو کہو اس کو غسل کرے اور وہ پانی اکٹھا کر کے اس شخص کو بہا دو. تو یہ ساری تفصیلات الجامع لاحکام القرآن کی جز نمبر 9 پیجز 197 سے 199 پر موجود ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کسی شخص کے دیکھنے سے دوسرے شخص کو ضرر کیوں پہنچ جاتا ہے. تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ دیکھو، لوگوں کی طباعیں ہوتی ہیں، ان کے بدنوں کی کیفیات ہوتی ہیں جو مختلف ہوتی ہیں. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کی آنکھ سے زہر نکل کر دوسرے کے بدن میں پہنچ جاتا ہے، اور یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ظاہری اسباب سے تعلق نہیں ہوتا بلکہ ان اسباب سے تعلق ہوتا ہے جو آپ کو ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتی. اور اس کی نظر یہ کہ اس کو ہوتا کیا ہے کہ دوسرے شخص کے اوپر کوئی بیماری آ جاتی ہے، اس کے جسم پہ کوئی ایسے اثر آ جاتا ہے. تو بہرحال اگر کسی آدمی کو مثال کے طور پہ جمائیاں آ رہی ہوں، اس کا چھوٹا سا ایک ایگزامپل علماء دیتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو جمائیاں آ رہی ہوں تو اس کے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو بھی جمائیاں آنے لگتی ہے. لیکن یاد رکھو، اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ کسی شخص کی نظر سے تکلیف کا پہنچنا اس وجہ سے کہ اللہ کی عادت جاریہ ہے اور اس کے اذن اور اس کی مشیت پر یہ موقوف ہے. اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر دوران خطبہ فرمایا، سفید دھاری دار سانپ اور دم بریدہ سانپ کو قتل کر دو، کیونکہ یہ دونوں بصارت کو زائل کر دیتے ہیں اور حمل کو ساقط کر دیتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے، حدیث 3297 پھر مصنف عبد الرزاق میں، مسند حمیدی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن الترمذی میں، سنن ابن ماجہ، کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے. تو اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ سفید دھاریوں والے سانپ کے دیکھنے سے بصارت چلی جاتی ہے اور حمل ساقط ہو جاتا ہے. تو اس طرح بعض سانپ ایسے ہیں کہ ان کی نظر سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، اور یہ عام مشاہدہ ہے. اسی طرح انسان کا بعض لوگوں سے اس نوع کا تعلق ہوتا ہے کہ ان کے دیکھنے سے انسان کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو جاتا ہے، اور بعض لوگوں سے انسان اس قدر خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ ان کے دیکھنے سے اس کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے. اور یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ نظر کے تاثر ہیں، نظر کا اثر ہے نا. اسی طرح بعض لوگوں کے دیکھنے سے انسان بیمار بھی پڑ جاتا ہے، اور بعض کو دیکھنے سے انسان ہلاک بھی ہو جاتا ہے. اور یہ روح کی تاثیرات ہیں اور ارواح مختلف ہوتی ہیں. بعض روحوں کی طباع، کیفیات، قوت، خواص یہ بہت جلد تاثیر کرتی ہیں کیونکہ وہ روح بہت خبیث ہوتی ہے، اور محض کسی شخص کو دیکھتے ہی اس میں تاثیر کرتی ہے. اور بعض روحیں دوسرے شخص کے بدن کے ساتھ اتصال کے بعد تاثیر کرتی ہیں. ان کی آنکھوں سے ایک معنوی تیر نکل کر جسم کے میں ایسا پیوست ہو جاتا ہے جیسے ایک ظاہری تیر نکلتا ہو. بہرحال اللہ کے اذن اور اس کی مشیت کے بغیر یہ تاثیر نہیں ہوتی. اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہی ہے جو میں نے آپ سے ذکر کیا. اور پھر ایک دعا جو آتی ہے وہ بھی ہے صحیح بخاری میں، حدیث 3371 کہ میں ہر شیطان اور ہر زہریلے کیڑے اور ہر نظر بد سے اللہ کے کلمات کی پناہ طلب کرتا ہوں. فتح الباری میں جلد 3 صفحہ 200-201 پر بھی اس کی بڑی تفصیلات موجود ہیں. تو آپ نے اپنے معمول میں سورہ فلق، سورۃ الناس کو شامل کرنا ہے. ہر روز پڑھیں، کئی دفعہ پڑھیں، فجر میں اور عصر میں تو خاص طور پہ پڑھیں، سوتے وقت بھی پڑھیں.
فجر اور عصر میں ایسا کریں 3 دفعہ سورہ فلق، 3 دفعہ سورہ ناس پڑھ لیا کریں، ہر نماز کے بعد بھی پڑھ لیا کریں، اور سونے سے پہلے بھی پڑھ لیا کریں، اٹھنے کے بعد بھی پڑھ لیا کریں، کبھی یاد آئے تو بھی پڑھ لیا کریں۔ اللہ حفاظت فرمانے والا ہے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔